رش کی وجہ سے وہ ڈبل قیمت میں کمرے دے رہے تھے، اور 2-3 ہوٹل والوں نے تو مجھے کہا اگر آپ اتنے میں نہیں لوگے تو اتنے میں کوئی اور آ کر اس سے ڈبل بھی دے گا۔ لوگ مجبور ہیں کیونکہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ جب سڑکیں بند ہوئیں تو لوگ پیدل جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس یا اتنے پیسے نہیں تھے یا وہ 5,000 یا 2,000 کا کمرہ 25 میں لے نہیں رہے تھے، اور وہ پیدل اسلام آباد کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، جب ہم ایوبیہ چیئر لفٹ پر پہنچے تو چیئر لفٹ بند تھے، مگر پھر بھی لوگ نیچے سے اوپر کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ پیدل کیوں جا رہے تھے؟ لوگوں کو وہ مناظر دیکھنے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویور، دس از می فیصل ممتاز، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم پاکستان وتھ فیصل ممتاز۔ ناظرین، جیسا کہ میرے کچھ فالورز اور فینس جانتے ہیں، میں نیو ایئر کی نائٹ منانے مری گیا تھا اور 4-5 دن وہیں گزارے، اور 2-3 دن پہلے واپس آ گیا۔ اور ناظرین، ہم واپس کیوں آئے، یا میں تو 1 ہفتہ گزارنے گیا تھا، میں 3-4 دن میں واپس کیوں آیا، یا اور لوگ جو اسلام آباد پیدل واپس گئے، یا کچھ لوگ واپس آتے ہوئے راستے میں اپنے جان کے نذرانے دے بیٹھے، اپنی جان کی قربانی دے بیٹھے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں نیو ایئر سے۔ ناظرین، نیو ایئر کی رات جب ہم مری پہنچے، نہایت ہی زبردست مناظر تھے، مگر انتظامات کچھ بھی نہیں تھے۔ انتظامات بالکل بھی نہیں تھے، ذرا سے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے تھے۔ زیادہ بھیڑ کی وجہ سے لوگوں میں دھکا مکی شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پولیس نے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا، اور الزامات تھے کہ انہوں نے لڑکیوں کو چھیڑا۔ تو وہ سب کچھ جو ہوا، اس سب کے ذمہ دار انتظامیہ کے ادارے ہیں، کیونکہ اگر انتظامات ہوتے اچھے طریقے سے تو شاید یہ حالات نہ پیدا ہوتے۔ اس کے بعد ناظرین، جب ہم ایوبیہ چیئر لفٹ پر پہنچے تو چیئر لفٹ بند تھے، مگر پھر بھی لوگ نیچے سے اوپر کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ پیدل کیوں جا رہے تھے؟ لوگوں کو وہ مناظر دیکھنے تھے کہ جب وہ گرمی میں جون جولائی میں آتے ہیں تو یہ مناظر کیسے دیکھتے ہیں، اور جب وہ دسمبر یا جنوری میں آتے ہیں تو پھر یہ نظارے کیسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے دیکھنے تھے۔ میں گیا جی، جب ٹاپ پر پہنچا، ٹاپ سے یہ نظارے جب دیکھے، زبردست نظارے تھے، اور میری طرح ہزاروں لوگ آ جا رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر چیئر لفٹس بند تھی۔ پھر جب ہم نتھیا گلی پہنچے تو نتھیا گلی میں جب ہم نے ہوٹلز میں بات کی تو رش کی وجہ سے وہ ڈبل قیمت میں کمرے دے رہے تھے، اور 2-3 ہوٹل والوں نے تو مجھے کہا اگر آپ اتنے میں نہیں لوگے تو اتنے میں کوئی اور آ کر اس سے ڈبل بھی دے گا۔ لوگ مجبور ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ادارے کہاں پر ہیں؟ کوئی ہوٹل والوں سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ 5,000 روپے کا کمرہ، جو فیسیلٹیز اسلام آباد میں ہمیں 1,000 میں ملتی ہیں، وہ مری میں ہمیں 10,000 میں مل رہی ہیں، 25,000 میں مل رہی ہیں۔ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہاں پر جھک مار رہی ہے یا ٹیکس وصول کر رہی ہے؟ جب سڑکیں بند ہوئیں تو لوگ پیدل جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس یا اتنے پیسے نہیں تھے یا وہ 5,000 یا 2,000 کا کمرہ 25 میں لے نہیں رہے تھے، اور وہ پیدل اسلام آباد کی طرف نکل گئے، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا مختلف ویڈیوز میں۔ اور کچھ لوگ جن کے پاس فیسلٹیز تھیں وہ وہاں پر مجبوراً رک گئے، اور کچھ لوگ گاڑیوں میں پھنس گئے، راستوں میں، وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر متعلقہ ادارے وقت پر آرمی سے بات کرتی یا اور لوگوں سے یا مقامی لوگوں سے بات کر دیتی کہ یار اس طرح موسم خراب ہونے والا ہے، اتنی مقدار میں برف ہوگی، اور ہم اس جدید دور میں، پھر لوگ ہم پہ سوالی نشان اٹھائیں گے اور آپ پر بھی اٹھائیں گے، آپ ایسا کرو جب یہ حالات ہوں تو آپ مقامی لوگ کچھ حد تک مدد کر دو، زیادہ نہیں کر سکتے، گھر میں جگہ نہیں ہے، کمبل ہی کسی کو دے دو۔ ایک کمبل بھی اگر مقامی لوگ دے دیتے نا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایک بندے کو بھی مقامی لوگ گھروں میں پناہ دے دیتے، اگر اپنے کمروں میں پناہ دے دیتے، اگر اپنے ہوٹلوں میں پناہ دے دیتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ زبردست مناظر تھے۔ لوگ کہتے ہیں مری میں ریکارڈڈ برف باری ہوئی ہے، مری میں ریکارڈ کی سطح کی برف باری ہوئی ہے، مری میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے، مری میں 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں، مری یہ مری وہ۔ مگر کیا ہوا؟ یوں ذلیل و خوار ہو کر کیا کہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ نہایت ہی زبردست موسم تھا مری کا، بہت ہی زبردست حسین و جمیل نظارے تھے۔ کوئی اپنی فیملیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، خاص طور پر ایوبیہ چیئر لفٹ پر جب ہم پہنچے اور وہاں پر جو دیکھنے والے مناظر تھے، وہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں۔ کچھ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ، کوئی اپنی
بہن کے ساتھ، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ اور کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوا تھا اور یہ زبردست مناظر انجوائے کر رہا تھا۔ کس کو معلوم تھا کہ جب وہ رات کو کمرے میں جائے گا اور وہاں پر ریٹس معلوم کرے گا تو 5,000 والا کمرہ آپ کو 20-25 تک ملے گا پھر۔ اور نہ ہی انسانیت، نہ ہی ہمدردی، نہ ہی اور کچھ ایسا کچھ سین بھی وہاں پر نہیں تھا۔ وہاں پر صرف انویسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کے ڈبل ٹرپل پیسے وصول کر رہے تھے۔ اور وزیر اعظم عمران خان سے گزارش ہے کہ جناب یہ سارے ادارے آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہو، آپ سے پوچھا جائے گا کہ مری میں ایک رات ایسی بھی تھی کہ لوگ کچھ پیدل بھاگ رہے تھے اور آپ آرام کی نیند سو رہے تھے، 22 لوگ قیمتی جانیں گئی ہیں اور دنیا کے سامنے بہت بڑی ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا۔ یہ تو ہو گیا، ایکسپیرینس بھی آپ کو ہو گیا ہوگا، آئندہ کے لیے ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو، امید کرتے ہیں آپ سے وزیر اعظم صاحب۔ اور کیا کہیں گے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔